الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الشعبان شهري صدق رسول رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين۔ حمد و ثنا کے بعد اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا ہم پر کروڑہا احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ رب ذوالجلال کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، حبیب کبریا، احمد مجتبی، محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میری طرف سے آنے والے تمام عشاقان مصطفیٰ اور غلامان اولیاء کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، سال کے 12 مہینوں میں سے کچھ مہینے اور ان مہینوں میں کچھ دن اور کچھ راتیں بڑی برکت والی ہیں۔ جیسا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کو باقی مہینوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے تمام انبیاء میں۔ یہ شعبان المعظم کا مقدس مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ رجب اللہ کا، شعبان میرا، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس نے شعبان کا احترام کیا، گویا کہ اس نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی احترام کیا، کیونکہ جس چیز کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جائے، وہ چیز ساری کائنات کی اشیاء سے ممتاز ہو جاتی ہے، وہ عظمت اور شان والی نرالی ہو جاتی ہے۔ چونکہ اس مہینے کو نسبت ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس لیے یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے۔ محمد سے نسبت بڑی چیز ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ دیکھیں، ہر انسان کے پسینے سے بدبو آتی ہے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے میں بھی خوشبو ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے غریب خانہ پر تشریف لائے اور قیلولہ فرمایا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا، یہ قیلولہ کہلاتا ہے، اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اور یہ تحقیق ہوئی ہے کہ جو شخص قیلولہ کرے گا، قیلولہ کرنے کے بعد اس کی انرجی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور کئی ملکوں میں، جاپان میں اسکولوں میں بچوں کو دوپہر کی بریک، لنچ کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کرواتے ہیں تاکہ بچے انرجیٹک ہو جائیں، ان کا حافظہ تیز ہو جائے۔ اب دیکھیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی سنت ہے اس میں برکت ہی برکت ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے قیلولہ فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو سوتے ہوئے پسینہ آیا۔ میں نے وہ پسینہ ایک شیشی میں جمع کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیدار ہو کر پوچھا، اسے کیا کرو گی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اس سے خوشبو تیار کروں، کیونکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوشبو آتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ تمام عطروں سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ شعبان بھی بہت افضل اور اعلیٰ ہے، اس میں بہتری ہی بہتری ہے۔ اب دیکھیں، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام امتوں سے بہتر فرمایا گیا۔ کیا یہ امت دوسری امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہی باتیں کرنے والی ہے؟ صرف اور صرف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت نے اس امت کو ساری امتوں سے بہتر بنا دیا۔ قرآن بہترین کتاب ہے، کیونکہ اس کو نسبت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ حضور کی کتاب ساری کتابوں سے بہتر، حضور کی امت تمام امتوں سے بہتر، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ بھی تمام مہینوں سے بہتر اور اعلیٰ ہے۔ حضور نے فرمایا، الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بڑی برکتیں ہیں۔
اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جس کو شب بارات کہتے ہیں۔ شب بارات شعبان المعظم کی 15ویں رات کو کہتے ہیں، یعنی کہ 14ویں شعبان اور 15ویں شعبان جو ہے ان کی درمیانی رات کو شب بارات کہتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو جاگا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو، یعنی شب برات کو جاگنا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کا حکم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اور اس کا روزہ رکھنے کا بھی حکم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر طلوع فجر تک رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یعنی شب برات سے پہلے جب سورج غروب ہوتا ہے 14ویں اور 15ویں شعبان کی درمیانی رات کو، تو رب ذوالجلال آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا آئے میری بارگاہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو رزق دے دوں، ہے کہ مصیبت زدہ آئے میری بارگاہ میں اس کی مصیبتوں کو دور کر دوں، ہے کوئی سکھ کی دولت مانگنے والا آئے میری بارگاہ میں اس کو سکھ عطا کروں، ہے کوئی غم زدہ آئے میری بارگاہ میں اس کے غموں کو دور کر دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ کتنی برکت والی رات ہے کہ خود رب ذوالجلال فرما رہا ہے، خود خدا فرماتا ہے اپنی رحمتوں سے، اپنے انوار سے، اپنی برکات سے رب ذوالجلال پہلے آسمان پر جلوہ فروز ہو کر اور آواز دیتا ہے کہ مجھ سے مانگنے والا آئے میری بارگاہ میں مانگے میں اسے عطا کروں، میری بارگاہ میں آ کر تو مانگ تو صحیح، عطا نہ کروں اور تیرا دامن بھر نہ دوں تو مجھے خدا نہ کہنا، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی کوئی نہیں، مانگ مجھ سے رزق مانگ، اولاد مانگ، کاروبار مانگ، مدینے کی ہوا مانگ، کعبہ کی فضا مانگ، آ میری بارگاہ میں مجھ سے مانگ تو صحیح، میں تجھے عطا کروں گا۔ اس رات رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رب ذوالجلال کا دریائے رحمت جوش میں ہوتا ہے، اور رب ذوالجلال اپنے بندوں سے فرما رہا ہوتا ہے کہ مانگو میرے بندو، مجھ سے مانگو۔ ساری رات یہ ندائیں ہوتی رہتی ہیں، ساری رات رب ذوالجلال کی بخشش کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اور کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس رات کو بھی سو جائیں، محرومی میں گزار دیں، یا آتش بازی، شرلیاں، پٹاخے چلا کر اللہ کے غضب کو آواز دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی بارش چھما چھم برس رہی ہوتی ہے، لیکن اس رات کو بھی ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں یا رب ذوالجلال کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ تو عام راتوں کی بھی بات ہے کہ رب ذوالجلال کی رحمت کا دریا ہر رات کو جوش میں ہوتا ہے، اور شب برات کی تو بات ہی کیا ہے۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وغدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وغدا تیرا، جے قطرہ مینوں بخشیں کم بن جاندہ ہی میرا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیو، رب ذوالجلال کے خزانے ایسے ہیں جو کبھی ختم ہونے والے نہیں،
اس لیے اس رات کو ہم نے رب ذوالجلال کی فرما برداری میں گزارنا ہے۔ اور روایات میں آیا ہے کہ اس رات انسان کی زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات لکھا جاتا ہے کہ کس انسان نے دنیا سے چلے جانا ہے، کس بچے نے دنیا میں آنا ہے۔ انسان کی زندگی کے نازک فیصلے ہوتے ہیں، اور اگر اس رات کو ہم اللہ کی نافرمانی میں گزار دیں یا غفلت میں گزار دیں تو ہم لوگ کتنے بدبخت انسان ہیں۔ روز الافکار میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ کے پاس سے ہوا، اور ایک سفید پتھر کو آپ نے دیکھا اور بڑے حیران ہوئے۔ بڑا خوبصورت سفید رنگ کا پتھر تھا۔ جب وہ حیران ہوئے تو آواز قدرت آئی، اے عیسیٰ علیہ السلام، میں تمہیں اس سے زیادہ عجیب چیز نہ دکھاؤں کہ تو پتھر کو دیکھ کر حیران ہو رہا ہے کہ یہ سفید رنگ کا پتھر کتنا خوبصورت ہے، اس سے عجیب چیز نہ دکھاؤں؟ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے مولا دکھائیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، اس طرح کرو کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ جب آپ نے عصا مارا، پتھر پھٹا اور اس میں سے ایک بزرگ برآمد ہوئے۔ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ جو تھے، ان کے ایک ہاتھ میں سبز چھڑی تھی اور قریب ہی انگور کا ایک درخت بھی لگا ہوا تھا، انگور کی بیل کہہ لیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا، پتھر شک ہوا، اس میں سے ایک بزرگ نکلے جن کے ایک ہاتھ میں چھڑی تھی اور پاس انگوروں کی بیل تھی۔ تو آپ فرمانے لگے، یہ میری روزانہ کی غذا ہے۔ فرمایا، کتنے دنوں سے یہاں پر اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ 400 سال گزر گئے، میں یہاں پر اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے مولا، اس سے افضل تو کوئی اور مخلوق نہ ہوگی کہ یہ بندہ 400 سال سے تیری عبادت کر رہا ہے اور کوئی کام نہیں۔ یا اللہ، اس سے زیادہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو شخص شعبان المعظم کی 15ویں رات کو، شب برات کو 2 رکعت نفل پڑے گا تو اس کی یہ 2 رکعتیں ان 400 سال کی عبادت سے زیادہ فضل ہوں۔ اب دیکھیں کہ شب برات کو اگر 2 نفل اللہ کی بارگاہ میں ادا کریں تو رب ذوالجلال 400 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ تو اس رات کو اللہ کی فرما برداری میں گزارنا ہے، اللہ کی نافرمانی میں یا غفلت میں نہیں گزارنا۔ اور اس رات قبرستان جانا، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات قبرستان جائیں، خصوصاً شہداء کی قبریں، اولیاء عظام کی قبریں، اپنے والدین عزیز و اقارب جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں پر جائیں، کیونکہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت ابو نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے فرمایا، ایک رات میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا۔ میں آپ کی تلاش میں گھر سے نکلی تو میں نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں ہیں اور آپ کا سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا تو یہ گمان تھا کہ آپ کسی بی بی کے ہاں تشریف لے کر گئے ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال شعبان المعظم کی 15ویں رات میں آسمان پر جلوہ فروز ہوتا ہے اور رب ذوالجلال قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ تو قبیلہ بنی کلب
بہت زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ تھا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات اتنی برکت والی ہے، اتنی برکت والی ہے کہ رب ذوالجلال قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر ایک بکری ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا جائے تو ہمارے ہاتھوں کے نیچے جو بال آئیں گے وہ بال ہم لوگ گن سکتے ہیں؟ بتائیں تو صحیح، وہ بال نہیں گنے جا سکتے۔ ایک بکری کے جسم پر جو بال ہیں وہ بھی بالکل ہی نہیں گنے جا سکتے۔ یعنی کہ رب ذوالجلال کی رحمتوں کی بارش اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال بے شمار گناہ گاروں کو شبان المعظم کی 15ویں رات یعنی کہ شب برات کو بخش دیتا ہے۔ تو اس رات کو اللہ کی فرما برداری میں گزارنا ہے۔ ہو سکے تو قبرستان جائیں، اپنے عزیز و اقارب کے ایصال ثواب کے لیے دعا کریں، فاتحہ خوانی کریں، کیونکہ ایصال ثواب کرنا، دعائے استغفار کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ اور بے شمار احادیث مبارکہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایصال ثواب کا حکم دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کے حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میت کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو وہ غرق ہونے والے کی طرح اور غوطے کھانے والے کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح پانی کے اندر اگر کوئی گر جائے تو پانی میں جس طرح وہ غوطے کھاتا ہے، غرق ہو رہا ہوتا ہے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت بھی جب اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو وہ غوطے کھانے والے کی طرح ہوتی ہے، اور میت کو ہر وقت دعا کا انتظار رہتا ہے۔ دعا قبر میں میت کو پہنچتی ہے، جو اس کا باپ کرے، جو اس کی ماں کرے، جو اس کا بھائی یا اس کا کوئی دوست عزیز کرے۔ اب دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کو قبر کے اندر رکھا جائے تو وہ غوطے کھانے والی کی طرح ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ دریا میں، سمندر میں غوطے کھا رہا ہو تو اس کی کتنی تڑپ ہوتی ہے کہ کاش کوئی مجھے بازو سے پکڑے، باہر نکال لے، مجھے غرق ہونے سے بچا لے، مجھے غوطے کھانے سے بچا لے۔ اس کے دل میں کتنی تڑپ ہوتی ہے۔ اسی طرح میت کی بھی یہ تڑپ ہوتی ہے، اور وہ میت انتظار کرتی ہے دعاؤں کا، جو دعا اس کا باپ کرے، اس کا بھائی کرے، اس کی ماں کرے، اس کا عزیز دوست کرے۔ اور جب دعا اس کو قبر میں پہنچتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو وہ دعا میت کو تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے۔ تو اپنے عزیز و اقارب کے لیے ایصال ثواب کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے، آپ کی سنت سے ثابت ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب برات کو قبرستان تشریف لے کر جایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب اس کو قبر میں بھی پہنچتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، کوئی نیک کام کر دیا، جیسا کہ ہماری مسجد میں یہ پتھر پڑا ہوا ہے، پتھر کو لگانا ہے، پتھر لگوانے کے لیے مزدوری میں حصہ ڈال دیا، کوئی دینی کام کر دیا، مدرسہ بنوا دیا، مسجد بنوا دی، تو بچے جب تک مدرسے میں پڑھیں گے، مسجد میں نمازی نماز پڑھیں گے تو اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، قبر میں بھی ثواب ملے گا جب دنیا سے چلا جائے گا۔ دوسرا علم نافع، نفع دینے والا علم، کوئی دینی علم کسی کو سکھلا دیا، پڑھا دیا تو اس کا ثواب بھی قبر میں پہنچتا رہے گا۔ اور تیسرا نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے گی تو اس دعا کا ثواب بھی قبر میں والدین کو پہنچتا رہے گا۔
تو جو ایصال ثواب ہے یہ قرآن و احادیث سے ثابت ہے، اور شب برات کو قبرستان جانا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس رات رب ذوالجلال کی رحمتوں کی بارش کا نزول ہوتا ہے، سائلوں کو عطا کیا جاتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہوتی ہے، رب ذوالجلال گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن چند لوگ ایسے بھی ہیں، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چند لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی توبہ اس رات بھی قبول نہیں ہوتی۔ مشرک، شرک کرنے والا، کینہ پرور، اپنے دل میں لوگوں کے لیے کینے بغض رکھنے والا، اپنے رشتہ داروں سے بلا وجہ تعلق توڑ دینے والا، تکبر سے کپڑا لٹکانے والا، والدین کا نافرمان اور ہمیشہ شراب پینے والا۔ تو اس رات یہ 6 آدمی ایسے ہیں، اگر یہ ایک ٹانگ پر بھی کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کریں تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ انہیں چاہیے کہ پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو ماں باپ سے معافی مانگے، ماں باپ اسے معاف کریں۔ اگر کوئی شراب پینے والا ہے، شراب پینے سے توبہ کرے۔ اگر کوئی تکبر کرنے والا ہے، تکبر سے باز آ جائے۔ جن کو تکلیفیں پہنچائی ہیں ان سے معافی مانگے۔ بغض رکھنے والا، کینہ پرور، اپنے دلوں سے کینے کو نکال دے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو رب ذوالجلال توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اس رات وہ بھی رب کی رحمتوں کو حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ اور اگر کسی کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اور وہ اس سے ناراض تھے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کی قبروں پر جائے، وہاں پر جا کر ان کو ایصال ثواب کرے، اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگے، والدین سے بھی معافی مانگے۔ جب ایصال ثواب کے تحفے ماں باپ کو قبر میں پہنچیں گے، رب ان کے درجات بلند کرے گا تو ماں باپ ان کو ضرور معاف کر دیں گے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، شب برات والی رات ہے، گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے والی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی بخشش حاصل کرنے والی رات ہے۔ اس رات کو اللہ کی نافرمانی میں یا غفلت میں نہیں گزارنا۔ حضور نے حکم دیا کہ اس رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو۔ اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، اور اگر ہو سکے تو روزہ بھی ضرور رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔